طارق صاحب کہ خود لبنان کے اندر کیا دباؤ بڑھ رہا ہے حزب اللہ کے اوپر کہ آپ بھی کچھ کارروائی کریں؟ جی حبیب صاحب، یہ سب سے اہم سوال یہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوا ہوں یہ دیکھ کر کہ ہم نے یارون، یاتر، کفر قلعہ اور یارین، یہ سارے قصبے جو بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ہم نے وزٹ کیا. یہ قصبے خالی ہو چکے تھے، لیکن جو لوگ تھے وہ جانے کو تیار نہیں تھے وہاں سے، جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی. لیکن حزب اللہ انہیں پیچھے بھیج رہی تھی کہ بھائی اب شیلنگ شروع ہوگی تو نقصان ہو سکتا ہے. لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے فلسطین کے ساتھ. لوگ پوری طرح تیار ہیں. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جو ہے وہ غزہ میں جو صورتحال ہے اس پہ جواب دینے کے لیے یہاں سے کارروائیاں شروع کی جائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں لبنان کی تھوڑی سی جو اسٹرکچر ہے اسے سمجھنا پڑے گا. لبنان آرمی جو ہے وہ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ صرف برائے نام ہے تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی. وہاں پہ اصل کنٹرول حزب اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور جو سرحدی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حزب اللہ کنٹرول کرتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، جو ٹیکسی ڈرائیور ہمارے ساتھ وہ لبنان آرمی کے آن ڈیوٹی آفیسر تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میری 5 دن چھٹی ہوتی ہے، میں 2 دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں. تو ایک سرحدی محافظ جو جنگ کی صورتحال میں 5 دن چھٹی پہ ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 دن کون سنبھال رہا ہوتا ہے. اور پھر لبنان کے اندر بھی خاصی بڑی پولیٹیکل تقسیم ہے. دروز ہیں، سنی مسلمان ہیں، پھر شیعہ مسلمان ہیں، اور ایک سٹرکچر بھی اس طرح کا وہاں پہ بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کم ہوتا ہے. یہ بھی شاید ایک ریزن ہے کہ حزب اللہ پوری طرح ایکٹیو نہیں ہو پا رہی. جی بالکل، یہ بھی ایک ریزن ہے. لیکن جو ایک پازیٹیو چیز ہمیں ابھی دیکھنے میں ملی ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہمیں ابھی دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ کہ یہ جو جنوبی لبنان کا بارڈر ہے یہ تقریباً 125 کلومیٹر پہ مشتمل ہے. اس پہ 13 جو ہے وہ قصبے ہیں چھوٹے. تو پہلے یہ سارے پوائنٹس، یعنی یہ 13 پوائنٹس جو ہیں یہ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کور کرتا تھا. فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک قصبے کو جہاد اسلامی ہولڈ کر رہا ہے اور 2 قصبوں کو حماس ہولڈ کر رہی ہے، اور وہ وہاں سے ریزسٹنٹ شو کر رہے ہیں جنوبی لبنان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بڑی حد تک، یعنی شیعہ سنی کی اور دروز کی، یہ بڑی حد تک وہاں سے مٹ چکی ہے. اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ہمیں سارے متحد نظر آتے ہیں. اور اب یہ بھی بتائے گا طارق حبیب صاحب، اگر حزب اللہ اس میں پراپر انوالو ہو جاتی ہے تو پھر اس جنگ کی کیا شکل ہوگی، اور حماس مزید کتنے عرصے تک لڑ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کرائسس اتنی جلدی کوئی ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں، جو حماس کے ترجمان ہیں جو لبنان میں اس وقت، کیونکہ حماس کے مختلف ترجمان ہیں مختلف اسلامی ممالک میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. عرب میڈیا کو جو ہینڈل کر رہے تھے اور جنہوں نے سنا نیوز کو ٹائم دیا اور تفصیلی بات چیت کی، وہ اسامہ ہمدان ہے. اسامہ ہمدان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی سالوں تک لڑ سکتے ہیں اس پوزیشن میں. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کوئی ملک، کوئی مسلم ملک یا کوئی اور ملک آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جو ابھی صورتحال ہے اس میں ہم سالوں تک لڑ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو میڈل ایسٹ کے اس کے ملٹری ایکسپرٹس تھے وہ حیران ہیں کہ یہ 32ویں دن میں کیسے داخل ہو گئے. یعنی ابھی تک حماس نے سارے تجزیہ کاروں کے، نگاروں کے سارے تجزیے، سارے تبصرے غلط ثابت کیے ہیں اس وقت تک. آگے کیا ہوتا ہے یہ حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ سالوں تک لڑ سکتے ہیں. طارق صاحب، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی اسرائیل کا دباؤ بڑھتا تھا تو مختلف تنظیمیں آپس میں بھی جھگڑ پڑتی تھی. یعنی حزب اللہ اور حماس تو خیر بعد میں آئی، لیکن حزب اللہ اور حماس کے درمیان بھی کہیں فرکشن آ جاتی تھی، کہیں دوسری تنظیموں کے درمیان فرکشن آ جاتی تھی. تو کہ خدا نخواستہ آپ یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ اس دباؤ میں کہیں یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بھی آپس میں جھگڑ پڑیں؟ حبیب صاحب، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ حال ہی میں جو ہیں وہ لگاتار ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں حسن نصر اللہ صاحب کی حماس کے رہنماؤں سے اور جہاد اسلامی کے رہنماؤں سے. جہاد اسلامی کے رہنما اور حماس کے رہنما یہ نمائندگی کر رہے ہیں غزہ میں موجود تمام گروپس کی. تو ان کے ساتھ جو حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ، ان کی مسلسل ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور یہ ملاقاتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس وقت ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.